کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں ہیر پھیر کیا گیا، یہ نہیں کہ ووٹ کے بکسے تبدیل کیے گئے، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا۔ اور چونکہ ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے، ہم ان کے لیے خطرہ تھے، تب جمعیت کو ہروانا یہ ان کے ان مقاصد میں شامل تھا کہ جمعیت اگر بڑی قوت کے ساتھ، جتنا عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اسمبلیوں میں آتی ہے تو پھر ہم نہ جزیرے بیچ سکیں گے، نہ ایوان صدر حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہم صوبے کی اسمبلی حاصل کر سکیں گے۔ اب یاد رکھو، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی وفاداری کا معیار کچھ اور ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے وفاداری، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ نہیں چاٹو گے۔ شیم یہاں افسر شاہی کی نوکری کرنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، تب آپ کو پاکستانی تسلیم کیا جائے گا، ورنہ میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہ کیا ہیں، ذرا ہمیں بتا تو دیے جائیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوا تو ہم نے کہا کہ آپریشن کی حکمت عملی کام نہیں آئے گی، ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ لیکن اگر واقعی ان کی بات صحیح تھی تو 2009-2010 میں اس کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے آپریشن شروع کیے، تمام قبائل کو اپنے ہی ملک میں 2-3 سال تک مہاجر بنائے رکھا۔ آج بھی جب وہ لوگ دربدر ہوئے ہیں تو آج بھی وہ دربدر ہیں، ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اپنی زندگی بنانے کے لیے، قبائل برباد ہو گئے، تباہی مچ گئی، بے گھر ہو گئے، عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، وہ بیچارے جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، ان بیچاروں کو بازاروں میں بھیک مانگنی پڑی۔ اور آج پوچھتا ہوں کہ تمہاری وہ حکمت عملی جس کے تحت تم نے آپریشن شروع کیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، آج ہم 2010 کے بعد آج 2024 میں ہم بیٹھے ہیں، کیا قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، یہاں تک کہ کراچی میں اور سندھ میں، کیا آج وہ دہشت گردی جس کو تم دہشت گردی کہا کرتے ہو وہ کئی چند زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ بہت بڑھ گئی ہے۔ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، اربوں روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں، نہ کوئی افغانستان جا سکے گا اور نہ یہاں آ سکے گا۔ پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان، امریکہ کے خلاف افغانستان میں
امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے. اور پھر آج وہ باڑ کدھر ہے، کہاں ہے وہ باڑ؟ آج تو 1 انچ پر بھی کوئی باڑ نظر نہیں آ رہا. وہ اربوں روپے کس بات پہ خرچ کیے. اور آج جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہوئی تو وہ پاکستانی نوجوان مسلح گروپ اس سے کہیں بڑی قوت کے ساتھ پاکستان میں واپس آ گئے. میں سرحد کو محفوظ رکھنے والی پاکستان کی بہادر فوج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب سرحد کو پہ کھڑے تھے، باڑ لگا ہوا ہے، تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد میں واپس کیسے آ گئے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تم ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے سنجیدہ ہو اور نہ تمہاری حکمت عملی جائز. تم امریکہ کے اصول پہ چلتے ہو. امریکہ کا دنیا کے لیے اصول یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو اور ہم کہیں کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ہمیں وہاں فوج بھیجنے کا جواز مل جائے. لہذا پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں امریکہ اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے، اپنی قوت وہاں پہنچانے کے لیے جواز کے طور پر دہشت گرد تنظیموں کے وجود کو ضروری سمجھتا ہے. جھوٹ نہ بولو لوگوں کے ساتھ. مسلسل آپ کے رویوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. کب تک دھوکہ دیتے رہو گے انسانیت کو؟ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اساس دوسری بات کہ اسلامی دنیا کے ممالک کو توڑو اور چھوٹے چھوٹے ممالک بناؤ. ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ تھک جائیں گے. 18 کے الیکشن میں ہم نے دھاندلی کی اور جمعیت کے کارکنوں نے 4 سال تحریک چلائی. آج پھر 2024 میں انہوں نے الیکشن کا جو ناٹک رچایا، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب ان میں کوئی دم خم نہیں ہوگا اور اب یہ ہماری دھاندلی پر احتجاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر کارکن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد کیا ہے. الجہاد ماض الى یوم القیامہ. ہماری یہ جنگ، ہماری یہ جدوجہد ایک دن کی نہیں، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، ہماری پوری زندگی کی بھی نہیں. ہم نے اپنے اکابر کی امانت کو سنبھالا اور انشاءاللہ ہم دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، ہمارے وارث اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا. چھاؤنی نہ کھپے، تو ہم چھاؤنی نہ کھپے کے نعرے میں آپ کے ساتھ. لیکن پھر وہ چھاؤنی بن گئی. اب آپ بتائیں اگر اس میں کوئی ہمارا قصور ہے تو آپ بتائیں، ہم آج بھی میدان میں نکل کر آپ کی اس چھاؤنی کو آپ کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ. میں اس وقت سے آپ کی تحریک کا حصہ ہوں.